الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جو ہم نے کل شروع بھی کیا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو مصنف نے عنوان بنایا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہ اگر ہم جو ہے اس کو کوئی رحمت اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں کسی تکلیف کے بعد، تو وہ انسان کہتا ہے کہ ہادہ لی، یہ رحمت یہ کرم یہ میری وجہ سے۔ میں نے مختلف جو مفسرین کے اقوال ہیں، ابن عباس، مجاہد، ایسے ہی قتادہ اور دیگر کے، وہ مصنف نے ذکر کیے ہیں، آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں کہ اس معنی یعنی اس آیت کا اس لفظ کا مطلب کیا ہے کہ ہادہ لی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کی وجہ سے اور یا میری مہارت کی وجہ سے ہے، یا میں اس کا مستحق ہوں، میں حقدار ہوں، مجھے یہ ملنا چاہیے، میں اس قابل ہوں، اس لائق ہوں۔ تو یہ معنی کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں دیکھتا کہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ نعمت اس کو عطا کی ہے۔ اگر اس کی مہارت بھی اس میں شامل ہے یا علم شامل ہے، تجربہ شامل ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھ بیٹھے کہ یہ بالکل بھی مناسب اور جائز نہیں ہے اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ دوسری آیت میں مصنف نے ذکر کی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ قارون کا قول ہے کہ قارون نے کہا کہ مجھے اتنے خزانے جو دیے گئے ہیں یہ میرے علم کی وجہ سے دیے گئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے مال کمایا جا سکتا ہے، دولت کمائی جا سکتی ہے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور اس کا انجام آپ نے پڑھا بھی ہے۔ تو آگے جو ہے وہ اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا۔ تو قصے جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں یا قرآن مجید میں ذکر ہیں، یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ صرف آپ کہنا کہ کانوں کی یعنی محظوظ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد عبرت نصیحت حاصل کرنا ہے۔ جتنے بھی قرآن مجید میں قصے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے ہیں اس میں قصے کی وہ تفصیل نہیں بیان کی کہ اس میں یہ ہوا یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، ایسا نہیں، بلکہ جو اس میں مقام عبرت ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس لیے آپ کو قرآن مجید میں کوئی قصہ مکمل نہیں ملے گا۔ جہاں جہاں عبرت کا مقام تھا، جہاں جہاں نصیحت کا پہلو تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرنا چاہا تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور کبروں سے یعنی یہ قصص سے جو قصے ہیں، ان سے انسانی نفس کو بھی یعنی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ ویسے بھی اپنی فطرت دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کا آواز سن رہے ہوں، نصیحت سن رہے ہوں، تو اگر وہ آپ کو کوئی مثال بھی قصے کی صورت میں بیان کرے تو آپ کو بڑی دلچسپ لگتی ہے۔ تو قصے سے انسان کو ویسے بھی نفسیاتی لحاظ سے راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ 3 بنی اسرائیل کے جو افراد تھے ان کا قصہ بیان کیا ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت میں مبتلا کیا ہوا تھا، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ کوڑی تھا، ایک اقرا یعنی اس کے سر کے بال نہیں تھے، بالوں سے بالکل گنجا، وہ اعمیٰ، اور تیسرا اندھا۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کا ارادہ کی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو فبعث الیہم ملکا، تو فرشتہ جو ہے ان کی طرف بھیجا، فاتل ابرص، وہ کوڑی کے پاس آیا، میں ترجمہ کروں گا۔ تو کوڑی کے پاس آیا تو کوڑی سے پوچھا کہ کون سی چیز تجھے محبوب ہے، یعنی تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا رنگ اچھا نہیں ہے، مجھے رنگ اچھا چاہیے، مجھے جو ہے وہ اچھا جسم چاہیے، جلد خوبصورت چاہیے، اور یہ جو لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں نا، تانے دیتے ہیں، یہ ختم ہو جائے، یعنی میں بالکل خوبصورت اچھا خاصا جو ہے وہ نوجوان ہٹا کٹا بن۔ تو اس نے پہلے نے یہ فرمائش کی، فمسحہ، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی تکلیف دور ہو گئی، پہلے تو تکلیف ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے رنگ اچھا دے دیا۔ یعنی اس نے 2 مطالبے کیے تھے نا، ایک مطالبہ کیا تھا کہ جو اس میں اذیت پہلے سے تکلیف موجود ہے وہ چلی جائے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے خوبصورت اسے بنا دے، یعنی اس کا جسم، چہرہ یعنی وہ خوبصورت لگے۔ 2 مطالبے کیے۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ فائی المال احب الیک، تجھے مال کون سا پسند ہے؟
تو اس نے کہا مجھے اونٹ یا گائے، تو یہ ایک ان دونوں میں سے پسند ہے۔ فوتیا ناقتن عشرا، تو اس کو جو ہے اونٹ 10 دے دیے گئے، حاملہ اونٹنیاں۔ تو اور فرشتے نے دعا بھی دی کہ بارک اللہ لک فیہا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں تجھ میں برکت ڈالے۔ تو برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ کا؟ آپ اکثر استعمال آپ بھی کرتے ہوں گے، احادیث بھی اس بارے میں کافی ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے مال میں جان میں برکت ڈالے۔ کیا معنی ہوتا ہے برکت کا؟ بڑھانے کا، یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے فضل سے جی بڑھائے، بڑھائے اس کو فضل سے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ اور یہ ایک معنی ہے برکت کا جو آپ نے بیان کیا ہے۔ مطلب تھوڑا بھی یعنی جو ہوتا ہے وہ کفایت کر جائے اگر۔ ہاں بہت شکریہ۔ اور کوئی کسی کے علم میں ہے؟ یہ وجیہ صاحب آپ بتائیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے انہوں نے زوم آن کر کے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ جی محسن صاحب۔ یہ بھی اسی کیٹیگری میں۔ اور کوئی صاحب؟ ماریہ صاحبہ۔ آپ کو آواز آ رہی میری کہ نہیں آ رہی؟ آج پکڑے گئے میرا خیال۔ جی جی سر۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، میوٹ ہوا ہوا تھا، وہ اب آ رہی ہے۔ تو آپ نے میرا خیال ہے زوم آن کر کے کوئی اور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں سر، کوشچن کیا تھا؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ تو بہت شکریہ۔ تو برکت کا معنی میں بتا رہا تھا، برکت کہتے ہیں کثرت الخیر و دوامہ۔ یہ دو لفظ آپ یاد کر لیں تو آپ کو کام آئیں گے۔ عربی کے دو لفظ ہیں، کثرت الخیر و دوامہ، مطلب یہ ہے خیر کی کثرت اور اس کی ہمیشگی۔ یہ برکت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو، جو آپ کے پاس خیر ہے، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ خوبصورتی کی صورت میں ہو، یا علم کی صورت میں ہو، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھائے، مزید عطا کرے، اور وہ دوام ہو، اور ہمیشہ آپ کے پاس رکھے۔ دونوں معنی برکت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو فرشتے نے برکت کی دعا کی، یعنی یہ جو پہلا تھا ابرص شخص، توڑ کی بیماری تھی جس کو، پھر جو ہے فات الاقرع، پھر وہ گنجے کے پاس گیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، تو اس سے پوچھا کہ ای شیء احب الیک، تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھے بال چاہیے، خوبصورت، یعنی بال بھی چاہیے اور خوبصورت بھی چاہیے، اور جو مجھے لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں وہ مجھ سے تکلیف ختم کر دی جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی تکلیف ختم ہو گئی اور اس کو بہت خوبصورت بال دے دیے گئے۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ کون سا مال تجھے پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے یا اونٹ۔ تو سیاق سے یہی پتا چلتا ہے کہ پہلے والے کو اونٹنیاں دی گئی تھیں یا دوسرے والے کو گائے دی، تو اس کو گائے پسند تھی، تو اس کو حاملہ جو گائے تھی وہ دے دی گئی۔ فرشتے نے برکت کی دعا بھی کی۔ فات الاعمى، پھر وہ جو ہے وہ اندر کے پاس آیا، فقال ای شیء احب الیک، تو اس سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ قال يرد اللہ الی بصری، کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے میری بصارت، میری بینائی واپس کر دے، فابصر به الناس، جس سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یعنی اس نے کوئی اضافی مطالبہ نہیں کیا، یعنی یہ صابر شاکر آدمی تھا، اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی اچھی نظر نہیں چاہیے کہ میری نظر اتنی تیز ہو، جیسے پچھلے دونوں نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، پچھلے نے کہا مجھے بال اچھے چاہیے، اس سے پچھلے نے کہا مجھے وہ رنگ خوبصورت چاہیے، اس نے کہا مجھے اتنی کی نظر چاہیے جس سے میں لوگوں کو بس دیکھ سکوں۔ تو فابصر به الناس فمسحه، فرشتے نے جو ہے وہ ہاتھ پھیرا، فرد اللہ الیہ بصر، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بینائی تھی وہ لوٹا دی۔ پھر اس سے پوچھا مال کون سا پسند ہے؟ قال الغنم، تو مجھے جو ہے غنم کا مفہوم میں بھیڑ بکریاں دونوں شامل ہوتے ہیں، تو کہا مجھے بھیڑ بکریاں پسند ہیں۔ فاوتي شاة، والدہ، تو اسے جو ہے وہ بکریاں دے دی گئی۔ بکریاں دے دی گئی۔
تو بعد میں کچھ عرصہ گزرا، زمانہ گزرا، فانتج ہذان وولد ھذا، تو اونٹنیوں نے جی اب جو بچے دیے، ایسے ہی گائے نے، تو ایسے ہی بکریوں نے، سب کے وہ کافی اچھا خاصا جو ہے وہ ریوڑ بن گیا، جیسے حدیث میں آتا فکان لہذا واد من الابل، یعنی کافی عرصہ، یعنی 2-3 سال، کافی عرصہ کہ ایک کے لیے جو ہے بہت بڑی وادی اونٹوں کی ہو گئی، دوسرے کی جو گایوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا، تیسرے کا جو وہ بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، اچھا خاصا بڑا، یعنی کافی تعداد میں ہر ایک کے پاس اونٹ گائے اور بھیڑ بکریاں آ گئی۔ پھر وہی فرشتہ جو پہلے آیا تھا، وہ پہلے شخص کے پاس آیا جو کوڑی تھا، فی صورت ہی وحیتی، اس کی شکل و صورت لے کر، یعنی جیسے یہ کوڑی شخص پہلے تھا ویسی ہی شکل و صورت جو ہے وہ اس کیا نام ہے فرشتے نے بنا دی۔ فکان رجل مسکین، اور اس نے کہا کہ مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، تو قد انقطع بی الحبال فی سفر، میرا جو ہے وہ کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہے، وہ سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا سوائے تیری مدد، اللہ کی مدد کے، اللہ کی مدد کے بعد پھر تیری مدد کے۔ آسلک بالذی آتاک اللون الحسن، پھر اس نے وہی دوبارہ کہ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت رنگ دیا ہے اور خوبصورت جو ہے وہ جلد دی ہے اور تجھے مال بھی دیا ہے، بعیرن اتبلغ به سفری، صرف مجھے ایک اونٹ چاہیے کہ میں اپنے سفر میں جو ہے وہ اس کو کام میں لا کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یعنی اس نے پورا اپنا منظرنامہ بیان کیا کہ مجھے شدید ضرورت ہے، مجھے تیری ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ الحقوق کثیرہ، اور بڑے حق نے میں لوگوں نے دینے ہیں، یعنی اور بڑے حقوق ہیں جو لوگوں کے میں نے دینے ہیں، اور بڑے مانگنے والے ہیں۔ تو اس نے یعنی نہ کر دی، نہیں دیا۔ تو فرشتے نے اس کو کہا کہا نہیں عارفوں کا، کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، علم تکن ابرس، کیا تو کوڑی نہیں تھا پہلے؟ لوگ تجھے دیا تکلیف دے، تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، فقیر تھا، فآتاک اللہ، تجھے اللہ نے مال دیا۔ تو اس نے اس کا بھی انکار کر دیا، اس نے کہا انما ورثت ھذا المال کابرا کابر، تم کہاں سے آگے باتیں کرنے والے، یہ تو مال مجھے جدی پشتی ملا ہے، میرے باؤ اجداد بڑے جو ہے وہ مال و دولت والے تھے، وہ ان سے مجھے ورثے میں ملا ہے۔ تو فرشتے نے بد دعا دی، ان كنت كاذبا فسيجزيك الله بما قلت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ جسے تجھے ویسا کر دے جیسے تو پہلے تھا، بد دعا دی۔ تو فقال وأتى الأقرع في صورته، پھر جب وہ اس کے پاس آیا جو جس کے سر کے بال نہیں تھے، اسی کی شکل و صورت اپنا کر، جیسے وہ گنجا شخص پہلے تھا ویسی فرشتے نے بنا دی، اور وہی باتیں جو پچھلے کو کہی تھی وہی اس کو کہیں کہ میں مسافر ہوں، مجھے فلاں چاہیے، مجھے ایک گائے دے دو۔ تو اس نے وہی جواب دیا کہ الحقوق کثیرہ، کہ اور لوگوں کے بڑے حقوق دینے والے ہیں، آپ جو ہے اپنا راستہ سیدھا کریں۔ تو اس نے پھر فرشتے نے پھر بد دعا دی، ان كنت كاذبا فسيجزيك الله الى ما قلت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ تو پھر وہ اندھے کے پاس آیا، اندھے کو وہی باتیں، وہی سوال کہ مسافر ہوں، سفر کا کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہے، تیری ہیلپ چاہیے، اللہ کے بعد مجھے تیری ضرورت ہے، تو میں تجھے اللہ کے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تیری بصارت تجھے واپس کی ہے، شاطن، ایک بکری دے دو، میں اپنے سفر میں اس کو استعمال کر لوں، منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کہا قد كنت اعمى، میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری نظر جو ہے وہ میری بصارت واپس کی، آج تجھے چھوٹ ہے، فخذ ما شئت ودع ما شئت، آج تجھے چھوٹ ہے، جو تو لینا چاہے وہ لے لے، جو تو لینا چاہے وہ لے لے۔ تو واللہ لا اجهدك اليوم، اللہ کی قسم میں تجھے آج کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو بھی تو اللہ کی رضا کی خاطر لینا چاہے تو لے لے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ہم سکھ مالک، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مال جو ہے اپنے پاس ہی رکھ۔ فإنما ابتلیتم، تمہاری تینوں کی آزمائش کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، فقد رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، وسخط علی صاحبیک، اور تیرے جو وہ ساتھی سے، دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ اب اس میں بے شمار مسائل ہیں جو علماء نے اس سے استدلال کیے ہیں، جو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، دو چار میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی علماء نے اس حدیث سے بہت بے شمار نصیحتیں، عبرتیں ذکر کی ہیں۔
تو اس میں پہلی بات تو سب سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے ان تمام کی بیماریاں دور ہو گئیں۔ اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، فرشتے جو ہے انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور فرشتے کو جو ہے ان کے جسم بھی ہیں، کوئی ایسی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں بدبخت فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی ان کے جسم نہیں ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف انسانی دماغ میں تخیلاتی چیزیں ہیں، ان کا وجود نہیں ہے۔ تو اس سے ان کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، کہ یہ ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا یعنی یہ لازم نہیں ہے بات کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ میں نے آپ کو پیچھے جو ہے وہ جہاں مصیبت کا باب آیا تھا وہاں ذکر کیا تھا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو لوگوں کے رویے جو ہے وہ چار طرح کے ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ جی سر، پہلے پہلی صورت تو یہ ہے صرف کہ بتا، وہ ہاں صرف جی سر اشارہ کرنا۔ صبر پہلے تو وہ یعنی جزا فضا کرنا، پھر صبر، اور تیسری ہے شکر کرنا، اور آخری صورت ہے یعنی رضا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو تھوڑی سی ترتیب آپ نے الٹ کر دی ہے۔ تو صبر یہ تو واجب ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ رضامندی کا ہے، اس سے آگے جو ہے وہ شکر کا ہے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ راضی رہنا لازمی نہیں، کم از کم صبر واجب ہے، کیونکہ ان تینوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ مجھے جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اندھے نے کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا لوگوں کو، ایسے ہی دوسرے نے۔ لیکن صبر کرنا، اللہ نے جو فیصلہ کیا انسان کے بارے میں وہ کم از کم لازمی ہے، لیکن راضی رہنا یہ اس سے اگلا مرتبہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی اس سے سمجھ آتا ہے۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان معلق دعا بھی کر سکتا ہے، جیسے فرشتے نے دعا کی اس کے خلاف بد دعا کی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا حشر ویسے کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اور اس کی ایک اور دلیل استخارہ کی جو حدیث ہے وہ بھی آپ نے سنی ہے کہ اگر میرے لیے اس معاملے میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو مقدر کر دے، اگر شر ہے تو اس کو مجھ سے چھوڑ دے، یہ بھی معلق۔ تو بہرحال اور بھی کئی مسائل ہیں اس میں۔ ہاں، جو کل بعض نے آپ میں سے سوال کیا تھا کہ جو ایکٹنگ ہے، کیا ایکٹنگ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اب یہ ایکٹنگ کی دلیل ہے۔ جو علماء ایکٹنگ کے بارے میں نا، علماء کی دو آراء موجود ہیں۔ تو بعض ایکٹنگ کو ناجائز کہتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو جس انسان ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات انسان کسی دوسرے کا روپ دھارتا ہے، کسی بزرگ کا، کسی بچے کا، کسی پاگل کا، کسی دیوانے کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اس کی شخصیت کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس نے کہی نہیں ہوتی، تو جھوٹ آٹومیٹکلی اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں ایکٹنگ میں جو دو، اس کے علاوہ اور بہت سی جو ہے نا وہ قباحتیں ہیں۔ اس میں ایک تو موسیقی، جو کہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی، وہ تو بلا شبہ اس کی حرمت پر مسئلہ ہی نہیں۔ ایسے ہی اس میں مرد و زن کا اختلاط، یہ تو اپنے طور پر موجود ہیں ہی، لیکن ایکٹنگ، صرف ایکٹنگ، اس میں ایک سب سے بڑی قباحت یہ جھوٹ والی ہے، شاید کل آپ میں سے کسی نے ذکر بھی کی تھی۔ اور اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی کا جو ہے نا وہ روپ دھارتا ہے، کسی بڑی شخصیت کا، یا اگر مثلا وہ ایسی ہی خیالی کوئی قوت ہے، بعض لوگ جو ہے وہ مثلا یہ جو کیا نام ہے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، یہ نیلا سا بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اسپائڈر مین۔ اب اس کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا قوتیں دے رکھی ہیں، اب یہ ساری کی خیالی ہے، انسانی عقلوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، جس کا وجود سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور جو اگر شخصیت جس کے آپ روپ دھار رہے ہیں واقعات وہ حقیقت بھی ہو، تو وہ جیسے آپ دھار رہے ہوتے ہیں ویسے بیائی ہی نہیں ہوتی، اس میں آپ جھوٹی باتیں بھی شامل کرتے ہیں اپنے ڈرامے کو ذرا اچھا بنانے کے لیے، اور بہت ساری ایسے جھوٹے اقوال اور اعمال اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔
تو یہ اور اس میں ایک اور قواعد بھی ہے جو اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان اپنی مروت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ گدھوں کی آوازیں نکال رہا ہو، کتے کی آوازیں نکال رہا ہو، یا اپنے آپ کو پاگل شو کر رہا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی خاصی عقل دی ہے، یا اپنے آپ کو، یا وہ اور کسی ایسے روم میں جس میں انسان کا جو ہے نا وہ انسانی لیول سے وہ نیچے جا گرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو کچھ پوائنٹ ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں، اگر اس میں باقی کی باتیں نہ ہو، ایکٹنگ میں جو موسیقی والی ہے، یا مرد و زن کا اختلاط ہے، یا بے پردگی ہے، دیگر یہ اور جو پہلو ہیں جو کہتے ہیں نا جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر شرعی ضوابط کا خیال رکھا جائے اور اس میں کوئی مصلحت بھی ہو، کوئی فائدہ ہو، تو یہ اس کی دلیل ہے۔ یہ آپ کے سامنے اب فرشتے نے آ کر وہ روپ دھارا نا پہلے والے کا، وہ گنجے کی صورت میں آیا، پھر ابرس کی صورت میں آیا، پھر جو ہے وہ اندھے نابینے کی صورت میں آیا، تو اس سے وہ استدلال بھی کیا ہے ان علماء نے جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اگر باقی قباحتیں نہ ہوں جو میں نے چند ایک آپ کو ذکر کی ہیں۔ بہرحال یہ چند ایک جو بڑے مشہور مسائل ہیں جو اس حدیث سے علماء نے اخذ کیے ہیں، اور اگر کوئی آپ میں سے کوئی بیان کرنا چاہے، کسی کو کوئی اور بات سمجھ آئی ہو اس حدیث سے۔ شیخ میں ابھی آپ کی ایکٹنگ والی بات سے میں تھوڑا سا اپنا ایک تشنگی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک واقعہ ہاں بیان کر رہے ہیں کہ زید نے یہ بات کی اس بکر کے ساتھ اور بکر نے اس کو بتا دیا، مگر ساتھ ہی عبداللہ تھا، وہ کہتا تھا نہیں اس معاملے کو ایسے حل کرو، اور بعد میں عبد الرحمان نے یہ کہا، تو اس طرح 4-5 بندوں کی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپس میں کئی دفعہ ہوتا کہ میں بات بتا رہا ہوں، میرا بات کرنے کا انداز صحیح نہیں، تو کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس کی بجائے کہ ہم 4 بندے جو ہیں، جو زید کے حصے کی بات ایک بندہ کر رہا ہے، بکر کے حصے کی دوسری، عبد الرحمان کے حصے کی تیسری، عبداللہ کے حصے کی چوتھی بندہ بات کر رہا ہے، جس کو ہم ایکٹنگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس سینس میں لا کے کہ جیسے یہ موویز بنی ہوتی ہیں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیریز بنی ہوئی ہے، یا وہ یوسف علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی بھی بنائے ہوئے بات سمجھانے کے لیے، اور پھر وہی والی آپ والی بات آ جائے کہ مقصد جو ہے لوگوں تک وہ بات پہنچانا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نا یہ جو انبیاء کی یا جو نیک ہستیاں ہیں صحابہ کرام، تو اس میں تو اصل میں یہ تو اس کو میرا خیال شاید کوئی بھی ناجائز کہتا ہو، کیونکہ اس میں ایک اور بہت بڑی قواعد ہے۔ اگر آج کل تو نہیں بنی ہے، یا آپ نے یوسف علیہ السلام کی جو مصریوں نے چلائی ہوئی، اب یوسف ایک منٹ ذرا میں جی شر۔ جو انبیاء کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کی یا صحابہ کرام کی، تو اس میں ایک بہت بڑی قواعد یہ ہے کہ جب اب وہ جو ایکٹر ہے اس کی حقیقی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ پہلی بات وہ جو میں نے جھوٹ والی کہی، تو اس میں اب جو شخصیت بھی آپ شو کریں گے تو حقیقت میں وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے آپ اس کو شو کروا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ اپنے ڈرامہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنے کے لیے، جو اس میں کوئی اضافہ، کوئی کمی، کوئی زیادتی وہ کر دیں گے، جھوٹ والا پہلو اس میں لازمی آ جائے گا۔ دوسرا اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ شخصیات جو ہمارے ہاں مقدس ہیں، محترم ہیں، جن کا ہمارے ہاں تعظیم احترام ہے، اب وہی ایکٹر جو بعد میں غلط کام کرتا پکڑا گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں جب بھی مثلا وہ یوسف علیہ السلام کا آ، نام آئے گا تو فوراً جس نے وہ مووی دیکھی ہوگی فوراً وہ شخص ذہن میں آ جائے گا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کہاں، وہ شخص کہاں۔ تو اس طرح کی جو ایکٹنگ ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں جائز کہتا میرا خیال، جو انبیاء کی اور جو کبار شخصیات کی ہیں جن کا ہمارے دلوں میں تعظیم احترام ہے، صحابہ کرام کی بات۔ باقی یہ یعنی بحث جتنی مرضی کر لو وہ ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو جو بنیادی بات تھی وہ ذکر کی ہے، جو اس کی قباحت کے قائل ہیں اس کو منع کرتے ہیں، یا جو جواز کے قائل ہیں، جواز کے قائل بھی وہ جھوٹ والی بات سے متفق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بھی نہ ہو، دیگر اور بھی قباحتیں جو شرعی لحاظ سے یا جو مروت کے خلاف ہے
وہ بھی نہیں ہو، کیونکہ انسان یہ نہ کہ انسان اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے نیچے گرا دے، اپنے آپ کو کوئی جانور پیش کر رہا ہو یا پاگل پیش کر رہا ہو یا ایسے انداز میں جو انسان کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال یہ ہمارا بنیادی موضوع نہیں ہے۔ مزید اگر آپ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ حوالہ جات وہ دے دوں گا، خاص پر کوئی پوچھنا چاہے تو۔ اگلا جو باب سے متعلقہ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں۔ نہیں استاد محترم، سوال تو کوئی نہیں۔ میں اگلی نا وہ بھیج رہا ہوں میرا۔ اگلا جو باب ہے مصنف نے ذکر کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو ان اچھے ناموں کے ساتھ پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور ان کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو اپنے عملوں کا بدلہ اور جزا دی جائے گی۔ تو اس آیت کو مصنف نے ذکر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے یعنی باب میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ توحید کی بنیادی طور پر آپ کے علم میں ہے 3 قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں جو ہیں یہ یعنی قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان پر غور کرنے کے بعد علماء نے ذکر کیے ہیں، یعنی ایک ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو مصنف نے یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تینوں طرح کی توحید کا تذکرہ کیا۔ تو یہ باب جو ہے نا توحید اسماء و صفات کے بارے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کو ثابت کرنا جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، اس میں اس کو تشبیہ نہ دینا کسی انسان کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ، نہ اللہ کی کسی صفت کی کیفیت بیان کرنا، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نام کا یا صفت کا انکار کیا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں، یعنی نہ ہی کسی مخلوق سے تشبیہ دینا جائز ہے کہ انسان کہے کہ مثلا اللہ کا بھی ہاتھ ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں، نہ ہی اللہ نے بتائی۔ یا انسان کسی مخلوق سے تشبیہ نہ بھی دے، کسی کاغذ پر نقشہ بنا دے کہ اس طرح کا ہاتھ ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کو کس نے بتایا ہے؟ کیا وہ غیب جانتا ہے؟ ایسے ہی جو ہے وہ ہاتھ کا ہی انکار کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، ہاتھ سے مراد جو ہے وہ نعمت اور قدرت ہے، طاقت مراد ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ید کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، سورہ مائدہ میں، دیگر آیات میں۔ تو ید کا لفظ عربی زبان میں ہاتھ کے لیے ہی بولا جاتا ہے ظاہری طور پر، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی ہے، بلکہ حدیث میں بالکل واضح ہے کہ وکلتا یدیہ یمین، ان کے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ تو بہرحال کچھ میں نے قواعد و ضوابط اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے وہ پیچھے ذکر کر دیے ہیں آپ کو، تو وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں وصف بھی ہے، ہر نام میں خوبی بھی ہے جو اس کے اندر ہے۔ رحمان ہے اللہ تعالیٰ کا نام تو اس میں صفت رحمت بھی ہے، سمیع ہے تو صفت سما بھی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ توقیفی ہیں، یعنی کوئی انسان اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ایجاد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام وہی ہیں جو قرآن و سنت میں ذکر ہیں، اپنی طرف سے کوئی نام بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان کی تعداد ہمیں علم نہیں ہے۔ جو 99 ناموں کی فضیلت ہے وہ 99 نام یاد کرنے کی، ان کا سمجھنے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی فضیلت ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف 99 ہیں، بلکہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 99 کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے
یہاں ذکر کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اب دعا کی دو بنیادی قسمیں ہیں، میں نے آپ کو شروع میں ذکر کی تھی، کون بتائے گا؟ کس کے علم میں ہے دو دعا کی قسمیں؟ کسی کو نہیں پتا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ کی ثنا جو ہے وہ بھی تو دعا ہے، جی، اور اور پھر دوسروں کے لیے جو کی جانے والی خواہش ہو یا وہ اللہ کے آگے عاجزی ہو وہ بھی دعا ہے۔ چلیں بہت شکریہ۔ تو دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعا العبادہ، تو مطلب یہ ہے کہ انسان، اب یہاں دوسری میں نے ذکر کی تھی دعا المسئلہ، شاید اب کسی کے ذہن میں آ گئی۔ تو دعا العبادہ اب یہاں کیسے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ویسے کرو جیسے ان ناموں کا تقاضا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو رحیم میں صفت رحمت ہے، تو انسان وہ کام کرے جس سے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تو صفت مغفرت، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے انسان اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے ہی مثلا جو ہے وہ مثلا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے کہ ہر اللہ تعالیٰ کو وہ بات نہ سنائے اپنی زبان سے جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو وہ کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پسند نہیں۔ ایسے ہی باقی ساری مثالیں۔ تو یہ ہے دعا العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو معنی ہے اس معنی کا جو حقیقی یعنی زندگی میں انسان کے کردار ہونا چاہیے وہ نظر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کسی بھی ایسی یعنی ہم اپنے دل کو ایسا رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو دل میں کسی کے بارے میں قدورت، نفرت، بغض، عداوت، کفر، نفاق، شرک یہ نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر جو دل کی برائیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بصیر کا یعنی تعلق ہے بندگی کے ساتھ، کہ اس لحاظ سے اللہ کی بندگی کی جائے۔ تو یہ دعا العبادہ میں یہ ساری چیزیں، تو سارے ناموں کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق انسان کا عمل بھی ہو، یہ ہے دعا العبادہ۔ دوسری قسم دعا المسئلہ ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ان ناموں کا وسیلہ دیتے ہوئے، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا غفور اغفر لی، اللہم ارحمنی انت خیر الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے دعا کی جائے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، جیسے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے، ہماری دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو ان ناموں کا وسیلہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو یہ ہے دعا المسئلہ، کہ انسان اپنی کوئی حاجت مانگے یا کسی کے لیے کوئی ضرورت کی چیز مانگے، کوئی نعمت، کوئی صحت، کوئی تندرستی، کوئی اور چیز، کوئی گھر، کوئی اولاد، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز مانگے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، جیسے زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ ربی حب لی ملک اللہ، نہیں یہ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے دعا کی کہ ربی حب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو تجھے کسی اور کو نہ دے، انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، تو مجھے بھی اپنی عطا سے دے۔ سلیمان علیہ السلام۔ ہاں جی، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے دعا المسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کر کے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ وسیلہ وہ ہے جو جائز ہے، جو کرنا اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اگلی جو آیت ہے اس میں، یعنی جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کہ انحراف کرنا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تقاضا ہے، یا
جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں سے کسی صفت کا کوئی بندہ انکار کر دے یا اللہ تعالیٰ کا کسی نام کا انکار کر دے تو یہ بھی الحاد ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی نام رکھ دے جو اللہ نے اپنا نام رکھا نہیں ہے تو وہ بھی الحاد ہے۔ جیسے عیسائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو باپ تو نہیں کہا، تو یہ بھی الحاد کی ایک شکل ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس سے تشبیہ لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سننا انسان کے سننے کی طرح ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا جو ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، انسان کا سننا وہ ویسے ہے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے لیکن اس کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس لیے کوئی تشبیہ دینا کسی مخلوق کے ساتھ یہ بھی الحاد ہے۔ تو الحاد کی ایک اور صورت بھی بعض نے بیان کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اپنے بتوں کے نام جو ہے وہ نکال لینا، جیسے انہوں نے لات رکھا ہوا تھا، یہ الہ سے ماخوذ یعنی الہ سے لے کر، ایسے ہی عزیز سے انہوں نے عزا نکال لیا، تو یہ بھی الحاد کی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت ہے۔ تو یہ ساری جائز نہیں ہے، کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، نہ ان کا انکار جائز ہے، نہ کسی صفت کا، نہ کسی اور کو تشبیہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے ساتھ تشبیہ دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آگے ابن عباس کا قول مصنف نے ذکر کیا ہے کہ یلحدون فی اسمائہ یشرکون، کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو شرک کیسے کرتے ہیں کہ اس میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سننے کو مخلوق کے سننے کی طرح کہہ دے گا تو یہاں برابری آ گئی ہے، اس نے سننا برابر کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کا سننا اپنے لحاظ سے ہے، مخلوق کا سننا اپنے لحاظ سے ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی بتوں کا نام نکال لینا تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کی صورت بن جائے گی۔ تو ابن عباس نے اس کا معنی یشرکون کیا ہے۔ ایسے ہی اسی کی مزید وضاحت کی قسم اللات من الالہ، کہ انہوں نے لات جو ہے یہ الہ سے لے لیا تھا اور عزا عزیز سے، اور عامش نے وہ ایک معنی ذکر کیا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یدخلون فیہا ما لیس منہا، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وہ نام بھی شامل کر دیتے ہیں جو اللہ کا نام ہے ہی نہیں، جیسے میں نے عیسائیوں کی مثال دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں۔ تو یہ چند ایک یعنی وضاحتیں تھیں، ایک دو باتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، وہ اگر کسی آگے موقع ملا تو میں انشاءاللہ کر دوں گا، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بارک اللہ فیکم، شیخ جزاکم اللہ خیرا۔ عبد الوحید جب نام رکھتے ہیں وہ کیسا ہے؟ اب ٹائم تو ختم ہو گیا، برحال نیکسٹ میں ٹائم ہی لیتے بتائیے گا۔ عبد الوحید یا خدا کہتے ہیں ہم، اب وحید بھی تو اللہ کا نام نہیں ہے نا ہمارے پاس کہیں بھی 99 ناموں میں، مگر ہم عبد الوحید لکھتے ہیں، نام رکھتے بھی ہیں۔ جی انشاءاللہ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔